بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جیسے ہی صبح سو کر اٹھی تو اپنے ساتھ سوئی ہوئی ماہنور کی طرف دیکھا۔ رات اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور وہ کافی بے چین تھی، اسی وجہ سے اب سو رہی تھی، ورنہ وہ تو صبح اٹھ کر ہی فوراً مجھے اٹھانے لگتی تھی۔ اسی لیے آج میں بھی کافی دیر تک سوئی رہی ہوں، لیکن مجھے اپنے بھائی صاحب کا خیال تھا، کیونکہ انہیں صبح 7 بجے مکتب کے لیے نکلنا ہوتا تھا اور وہ ناشتہ کر کے جاتے تھے، ظہر کی نماز ادا کر کے ہی گھر واپس آتے تھے، اور اب چونکہ 9 بج چکے تھے تو میرا خیال تھا کہ وہ گھر سے چلے گئے ہوں گے۔ لیکن جب میں باہر آئی تو حیرت اس بات کی ہوئی کہ بھائی صاحب سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پریشانی سے ان سے پوچھا، کیا ہوا بھائی صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آج آپ مکتب نہیں گئے؟ تو وہ کہنے لگے، ارے سکینہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آج جمعہ ہے اس لیے میں مکتب نہیں گیا۔ بھائی صاحب نے مجھے کہا تو میں شرمندہ ہو گئی۔ مجھے تو واقعی یاد نہیں رہا تھا کہ آج جمعہ ہے۔ رات ماہنور کی طبیعت کی خرابی نے مجھے کافی دیر تک جگائے رکھا تھا، اور پھر اس کے بعد جب میں سوئی تو پھر صبح کی خبر ہی لے کر آئی۔ اسی لیے اب میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر باورچی خانے میں چلی گئی اور بھائی صاحب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ بھائی صاحب کو ناشتہ دے کر میں ماہنور کو دیکھنے آئی تو وہ اٹھ چکی تھی۔ ابھی بھی اس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی اور آنکھوں سے ہی وہ بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ماہنور بیٹا کیسی ہو، اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سر ہلا کر اشارے سے جواب دیا تو میں مطمئن سی ہو گئی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے منہ ہاتھ دھونے کی تاکید کرتے ہوئے میں واپس باورچی خانے میں چلی آئی اور اپنا اور ماہنور کا ناشتہ بنانے لگی۔ یہ میری روز کی روٹین تھی۔ بھائی صاحب کو ناشتہ کروانے کے بعد میں اور ماہنور اکثر 9 بجے ہی ناشتہ کرتے ہوتے تھے، کیونکہ ماہنور دیر سے اٹھتی تھی، لیکن جمعے کے دن ہم مل کر ناشتہ کرتے تھے، کیونکہ اس کے بعد پھر گھر کی صفائی ستھرائی اور جمعے کی تیاری میں وقت لگ جاتا تھا۔ ابھی بھی ماہنور کو ناشتہ کروا کے اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ناشتہ کر رہی تھی، اور پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ماہنور اپنے ابا کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ یوں تو ماہنور کی عمر 19 برس تھی، لیکن اس کی عادتیں ابھی بھی بچوں جیسی تھیں۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ہی برتاؤ کرتی تھی۔ حالانکہ سمجھدار تھی، ہر بات کو سمجھتی تھی، لیکن صرف بول نہیں سکتی تھی، اور اسے اپنی یہ کمی بہت بری طرح محسوس ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے میں اور بھائی صاحب یہی کوشش کرتے تھے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہونے دیں اور اس کے اوپر خاص نظر رکھیں، تاکہ وہ بچپنے میں آ کر اپنا کوئی نقصان نہ کر دے۔ ماہنور کی عمر کی لڑکیاں اسکول سے پڑھ کر فارغ ہوئیں تو اکثر کی تو شادی ہو چکی تھی اور اکثر ابھی کالج میں چلی گئی تھیں، لیکن ماہنور نے اسکول میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے اندر کون سا احساس کمتری جنم لے رہا ہے۔ وہ دنیا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مجھ میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ جب وہ دوسروں کو بولتا ہوا دیکھتی تو اسے بہت عجیب لگتا اور وہ اپنے آپ میں گھٹتی چلی جاتی۔ ماہنور کو بہت بار میں یہ بات سمجھا چکی تھی کہ ایسا مت سوچو، اگر اللہ نے تمہارے اندر کسی ایک چیز کی کمی رکھی ہے تو پھر دوسری چیز کی زیادتی بھی تو ہے۔ تم اتنی ذہین ہو، قابل ہو، سمجھدار ہو، ہر چیز دیکھ سکتی ہو، سن سکتی ہو، سب کچھ ہے، لیکن اگر زبان کا مسئلہ ہے تو تم اس بات کو اتنا محسوس مت کرو۔ لیکن ماہنور چپ چاپ میری بات سنتی، لیکن اس پر عمل کرنے کا سوچتی بھی نہیں تھی۔ ماہنور پہلے تو ٹھیک تھی، بچپن میں جب بات کرتی تو وہ اوں آ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتی تھی، لیکن جب وہ 3 برس کی تھی تو گھر میں چور گھس آئے تھے۔ اس وقت میں اور میری بھابھی سو رہے تھے۔ بھابھی کے ساتھ ہی ماہنور سو رہی تھی، جبکہ بھائی صاحب مکتب سے آ کر گھر کی چھت پر سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ نہ جانے چوروں نے کس شک کی بنیاد پر بھابھی کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ تبھی ماہنور نے وہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ بول نہیں پائی۔ تب ماہنور 3 برس کی تھی۔ یوں تو یہ منظر میرے لیے بھی بہت زیادہ خوفناک تھا، لیکن میں بڑی تھی، اپنے آپ کو سنبھال لیا، جبکہ ماہنور تو صرف 3 سال کی ایک معصوم بچی تھی، جس کے سامنے اس کی ماں کو چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں نے ماہنور کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا تاکہ وہ اپنی ماں کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے، لیکن پھر بھی اس نے جو منظر دیکھ لیا تھا اس کے بعد غم کی شدت سے اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ غم کی شدت تھی یا صدمہ بہت بڑا تھا،
ماہنور نے اس کے بعد بولنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ صدمہ میرے اور بھائی صاحب کے لیے بھی بہت بڑا تھا۔ بھابھی کا اچانک قتل ہماری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس نے ہمارے ساتھ یہ دشمنی نبھائی ہے۔ ہمارے ہی گھر میں گھس کر بھابھی کو چاقو کے وار سے قتل کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اور اس بات کے بعد بھائی صاحب بھی بہت بدل گئے تھے۔ خود میرے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی، جبکہ ماہنور کا نقصان تو ہم سب سے زیادہ تھا۔ میں نے اور بھائی صاحب نے لاکھ کوشش کی، لیکن وہ بول نہیں پائی اور یوں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں اسے بہت بہانے سے بلانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ نہیں بولتی تھی، چپ چاپ بس میری شکل دیکھتی رہتی۔ بھابھی کے قتل کے بعد بھائی نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ وہ شروع سے ہی مکتب کا کام کرتے تھے، اور پھر تو انہوں نے مکتب کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا اور سارا دن وہیں پر گزارتے۔ اکثر تو رات کو کافی دیر سے گھر واپس آتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ بھائی کو بھابھی سے بہت محبت تھی، اور اب بھابھی کا اچانک قتل ان کے دل کو ایک گہرا صدمہ دے گیا تھا۔ میں گھر پر ماہنور اور گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ یوں تو بھائی سے پہلے میری شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، کیونکہ میری سسرال اور شوہر دونوں بہت اچھے تھے۔ چند ہی دنوں میں مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت ہو گئی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے ہمارا ساتھ جنموں جنموں کا ہے۔ لیکن شادی کے صرف 2 ماہ کے بعد ایک رات دل کا دورہ پڑنے کے باعث میرے شوہر انتقال کر گئے، جس کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا، اور اس دن سے میں بھائی کے در پر واپس آ گئی تھی۔ تب اماں زندہ تھی۔ بھائی اور اماں نے میرے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ یوں میں اپنی عدت وہاں پر گزارنے لگی، لیکن مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میرے اجڑ کے آنے کے بعد اماں کو میرا غم برداشت نہیں ہوا، اور ایک رات وہ بھی انتقال کر گئی۔ پھر میں نے ہی 1 سال کے بعد بھائی کی شادی کروائی، کیونکہ گھر پر ہر وقت ایک اداسی اور سوگ کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بھائی کو مجبور کر کے میں نے ان کی شادی کروا دی۔ حالانکہ بھائی چاہتے تھے کہ دوبارہ میرا نکاح کسی اچھی فیملی میں ہو جائے، لیکن اب کی بار میں نے انہیں صاف صاف منع کر دیا کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، مجھے یہیں پر پڑا رہنے دیں۔ میرے فریاد کرنے پر بھائی خاموش ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وقتی طور پر میں منع کر رہی ہوں اور کچھ عرصے کے بعد میں مان جاؤں گی، لیکن میں نے اب اپنی زندگی سے اس باپ کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا، اور یہی کوشش تھی کہ اب دوبارہ میں اپنا گھر نہیں بساؤں گی۔ میری آنے والی بھابھی بہت اچھی تھی، اور میرے ساتھ ان کا ایک دوستانہ رویہ ہوتا تھا۔ ہم دونوں دیکھنے میں نند بھاوج محسوس ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ یوں لگتا تھا کہ ہم کوئی پکی سہیلیاں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی ہمیں دیکھتا تو یقین ہی نہ کرتا کہ ہم نند اور بھاوج ہیں۔ حالانکہ میری بھابھی نے بھی میرے ساتھ بہت دفعہ میری شادی کی بات کی تھی، لیکن میں انہیں بھی بہت پیار سے منع کر چکی تھی۔ مجھے اب دوبارہ اپنے گھر کو نہیں بسانا تھا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی دوبارہ نام نہیں لیا، اور بھائی کو یہی کہا کہ ابھی اسے کچھ وقت دیں تاکہ وہ سنبھل جائے اور پھر کسی نئی زندگی کو قبول کر سکے۔ بھائی اور بھابھی کے شادی کے 2 برس بعد ماہنور پیدا ہوئی تھی۔ اس کے پیدا ہونے کی خوشی مجھے سب سے زیادہ تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے لیے قدرت نے ایک کھلونا دے دیا ہو۔ میں سارا وقت ماہنور کے ساتھ لگی رہتی، اسے سنبھالتی رہتی۔ بھابھی کو تو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا تھا۔ بھابھی مطمئن ہو کر اپنے کاموں میں مصروف رہتی، جبکہ میں ماہنور کے ساتھ لگی رہتی۔ ماہنور بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی تھی۔ وہ تنگ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی شرارتیں کرتی تھی۔ میں جیسا کہتی وہ مان لیتی۔ لیکن جب وہ 3 برس کی ہوئی اور گھر میں یہ حادثہ ہوا تو اس وقت کے بعد سے ماہنور نے بولنا چھوڑ دیا اور وہ بالکل ہی گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس تھا۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ بولنے لگ جائے، لیکن اس نے دوبارہ اپنی زبان نہیں کھولی۔ شاید خوف کی وجہ سے اسے ایسا ہو گیا تھا یا کیا۔ بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے اس سے سیشن بھی کیے، لیکن ماہنور دوبارہ نہیں بول پائی۔ بھابھی کے انتقال کے بعد تو بھائی نے 1-2 بار میری شادی کے لیے کوشش کی، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور کہا کہ آپ اکیلے کس طرح اس گھر کو سنبھالیں گے؟ ماہنور ابھی بچی ہے اور پھر آپ کا مکتب بھی ہے جہاں پر آپ نے جانا ہوتا ہے، تو ایسے میں آپ کیسے اس گھر کو اور مکتب کو سنبھالیں گے، جبکہ بچی کو بھی ہر وقت کسی ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی صاحب کی سمجھ میں بات آ گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی کہنے لگے کہ نہیں، میں اپنی غرض کے لیے تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتا۔
بھائی صاحب نے جب یہ کہا تو میں نے ان کے آگے ایک حل رکھا کہ آپ بھی کسی سے شادی کر لیں تاکہ اس گھر میں کوئی عورت آ جائے تو میں بھی سکون سے شادی کر کے جا سکوں گی، اس طرح تو مجھ سے شادی نہیں ہوگی۔ لیکن بھائی صاحب اس بات کے لیے راضی نہیں تھے اور انہوں نے صاف منع کر دیا۔ یوں میری شادی کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا اور اس کے بعد میں ماہنور اور گھر کے کاموں میں الجھ گئی۔ ماہنور کے ساتھ مجھے فطری طور پر بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ ایک تو وہ میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی تھی اور دوسرا اس کے ہونے سے میری مامتا کو تسکین ملتی تھی۔ لیکن جب میں ماہنور کو اشاروں میں باتیں کرتا ہوا دیکھتی اور اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتی تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ یہی حال بھائی صاحب کا بھی تھا۔ اچھی بھلی خوبصورت اور سمجھدار بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہونا ہم دونوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث تھا۔ میں نے دیسی ٹوٹکے، حکیمی نسخے آزمائے، بھائی صاحب نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی دوا بھی کھلائی اور اس کے علاوہ کئی ڈاکٹروں کو بھی ہم چیک کروا چکے تھے، لیکن ماہنور کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی آبادی ہو گئے تھے۔ ماہنور اب 19 برس کی ہو چکی تھی اور مجھے اب اس کی شادی کی فکر تھی، کیونکہ ایک گونگی لڑکی سے کون شادی کرتا؟ یہاں پر اچھی بھلی خوبصورت اور سمجھدار قابل بچیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ماہنور کے ساتھ تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، پھر اسے کون اپناتا؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی اور اکثر اس بات کا اظہار میں بھائی صاحب کے سامنے بھی کرتی تو وہ چند لمحوں کے لیے چپ ہو جاتے اور پھر یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے کہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بھائی کے یقین کو دیکھتے ہوئے میں بھی خاموش ہو جاتی۔ بھائی صاحب کا مکتب خوب چلتا تھا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ان کا تجربہ بھی بڑھ گیا تھا اور اب ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا تھی۔ وہ ہمیشہ پڑھائی کرتے ہوئے دوا تیار کرتے اور اپنے مریض کے لیے خاص طور پر دعا کرتے۔ ان کے مریضوں کو ان کی دوا سے فائدہ ہوتا اور اکثر تو آ کر باقاعدہ طور پر بھائی صاحب کو اس بات کا بتاتے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے، تو بھائی صاحب بہت خوش ہوتے تھے۔ علاقے میں ان کی ایک ساکھ تھی، ایک پہچان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دور دور سے لوگ ان کے پاس علاج کی غرض سے آتے اور چند مہینوں میں ہی ان سے شفا پا جاتے۔ آج بھی بھائی صاحب اپنے مکتب پر گئے ہوئے تھے، جبکہ میں آج ماہنور کے ساتھ مل کر گرمیوں کے کپڑے نکال رہی تھی، کیونکہ موسم بدل رہا تھا اور اب ایک دم سے گرمی محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج یہ کام نپٹا لیا جائے، سردیوں کے بستروں کو محفوظ کیا جائے اور گرمیوں کے نکال لیے جائیں۔ ابھی میں ان کاموں میں ہی مصروف تھی کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ مجھے بے چینی لگ گئی، کیونکہ بھائی صاحب ظہر کی نماز پڑھ کے گھر آتے تھے اور فوراً گرم گرم کھانا کھا کر 2 گھنٹے آرام کر کے عصر کے بعد پھر مکتب چلے جاتے تھے۔ اسی لیے میں نے جلدی جلدی کام سمیٹا اور پھر باورچی خانے میں چلی آئی۔ جیسے ہی آٹا نکال کر پیڑا بنایا تو بھائی صاحب آ گئے، لیکن یہ کیا، بھائی صاحب کے ساتھ تو کوئی اور بھی تھا، کیونکہ بھائی صاحب سیدھے باورچی خانے میں چلے آئے اور مجھے کہنے لگے، سکینہ آج میرے ساتھ ایک مہمان ہے، اس کے لیے بھی کھانا بھیج دو، ہم بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ بھائی صاحب نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور جلدی جلدی پھلکے تیار کرنے لگی۔ گھر پر تو صرف آلو کی بھجیا تھی، میں نے جلدی میں 2 انڈوں کا سالن بھی بنا لیا۔ بھائی صاحب کو آواز دے کر کھانا لے کر جانے کا کہا تو وہ کہنے لگے، ارے ادھر ہی لے آؤ، زین بیٹے کے سامنے کیسا پردہ؟ بھائی صاحب نے خوش دلی سے کہا تو میں حیران ہو گئی۔ بھائی صاحب بہت کم کسی کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے پیش آتے تھے، وہ تو بہت کم کسی کو بے تکلف ہونے کا موقع دیتے تھے۔ پھر آخر اس شخص میں ایسا کیا تھا جو بھائی صاحب اس کے ساتھ اتنی خوش دلی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور مجھے بھی خاص طور پر اندر بلوا لیا تھا؟ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو اس نے کھڑے ہو کر ادب سے مجھے سلام کیا۔ وہ ایک 24 سے 25 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر سب سے زیادہ سجنے والی چیز اس کی ہلکی ہلکی داڑھی تھی، جس نے اسے ایک عجیب سا نور بخشا ہوا تھا، اور سبزی مائل آنکھیں گورے سفید رنگ پہ بہت خوب لگ رہی تھی، جبکہ اس کے سر پر سیاہ رنگ کی ٹوپی رکھی ہوئی تھی جو اس کے اچھے اتوار کو ظاہر کر رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، ایک ایسا اسرار اور ایسی مقناطیسی کیفیت محسوس ہو رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں چند لمحوں سے زیادہ زین کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں پائی، نہ جانے اس کے چہرے میں ایسا کیا تھا، اسی لیے فوراً اس سے نظر ہٹاتے ہی میں آگے بڑھی اور میں نے جیسے ہی ٹرے میز پر رکھی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا حال احوال پوچھا
اور پھر کچھ دیر کے بعد اٹھ کر باہر آ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھائی صاحب کس کو اٹھا کر لے آئے ہیں۔ آج تک گھر میں بھائی صاحب کبھی کسی کو نہیں لے کر آئے تھے، تو پھر یہ کون ہے؟ اگر یہ ان کا کوئی مریض بھی تھا تو بھائی صاحب کے ساتھ اس کی بے تکلفی دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ بھائی صاحب اسے کافی پسند کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، زین کے پاس مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے پاس مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا جیسے کوئی الگ ہی احساس ہو، جیسے زین کے اندر کوئی ایسی طاقت تھی یا کوئی ایسی چیز تھی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی تھی۔ اور یہ بات مجھے بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی، لیکن ابھی میں نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا اور کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بھائی صاحب زین کے اوپر کافی مہربان تھے، یہی وجہ تھی کہ میں نے کھانے کے بعد فٹافٹ میٹھے میں سوئیاں بنا کر اندر بھیج دیں اور پھر خود بھی ماہنور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ بھائی صاحب جب اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ زین کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تبھی بھائی صاحب نے بتایا کہ زین سفر پر نکلا ہوا ہے، لیکن راستے میں ایک چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے چوٹ لگ گئی۔ یہاں پر قریب ہی میرا مکتب تھا، اسی وجہ سے لوگ اسے یہاں پر لے آئے۔ میں نے اس کو مرہم پٹی تو کر دی ہے، لیکن ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے، اسی لیے میں اسے گھر لے آیا۔ بڑی اچھی عادات کا مالک ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ بھائی صاحب نے اس کی تعریف کرتے ہوئے بے ساختہ کہا تو میں سر ہلا گئی۔ بھائی صاحب تو اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں ماہنور کے ساتھ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ گرمیوں کی دوپہریں بھی بڑی لمبی ہوتی تھیں، اسی وجہ سے جب تک دوپہر کو 1-2 گھنٹے آرام نہ کرو دن گزرتا ہی نہیں تھا، اسی لیے میں اور ماہنور بھی سو گئیں۔ شام کو ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو مجھے سب سے پہلے زین کا ہی خیال آیا، اسی لیے اٹھ کر سب سے پہلے میں نے شربت بنایا اور بیٹھک میں اسے دینے کے لیے چلی آئی۔ وہ سامنے ہی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، ارے بیٹا لیٹے رہو، تمہیں چوٹ لگی ہے، آرام کرو، جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے کوئی بات نہیں، اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ میں نے خوش دلی سے اسے کہتے ہوئے شربت کا گلاس تھمایا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا، جبکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی اور وہ چھوٹے موٹے جواب دیتا رہا۔ اتنی دیر میں ماہنور چلی آئی، وہ اشارے سے مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے اس کا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ بھائی صاحب کی بیٹی ہے۔ میرے کہنے پر اس نے ایک نظر ماہنور کی طرف دیکھا، جبکہ ماہنور باہر چلی گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ماہنور کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے جیسے وہ کسی بات کی وجہ سے جھجک کا شکار ہے۔ زین نے قدرے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو میں نے ایک گہرا سانس بھرا اور ماہنور کے متعلق اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بھی افسردہ سا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے بہت افسوس ہوا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا۔ جبکہ اس کے معذرت کرنے پر میں نے بے ساختہ اسے ٹوک دیا اور پھر رات کے کھانے کی تیاری کرنے باورچی خانے میں چلی آئی۔ زین کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور مجھے جیسے اس کی بہت عادت ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی عادات کا مالک لڑکا تھا اور آج کل کے لڑکوں کی طرح اس کے اندر کوئی برائی یا غلط عادت نہیں تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے محلے کے لڑکے بھی ابھی جوان ہوتے نہیں تھے اور غلط عادتوں میں پڑ جاتے تھے، جبکہ زین کے اندر ایسی کوئی بھی عادت نہیں تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا اور اتنے اچھے انداز میں پڑھتا کہ بے ساختہ میں اسے دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ کاش اللہ نے مجھے بھی زین جیسی اولاد دے دی ہوتی۔ اس سے پہلے کبھی مجھے اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن زین کو دیکھ کر مجھے اب یہ کمی بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ زین کی چوٹیں اب پہلے سے کافی بہتر تھیں اور وہ اب آرام سے چل پھر سکتا تھا، اسی لیے وہ آج کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں اب میں چلا جاؤں، کیونکہ اب میں پہلے سے کافی بہتر ہوں، میں اس طرح آپ کے اوپر کتنے دن تک بوجھ بنا رہوں گا۔ زین نے یہ کہا تو میرا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ مجھے تو بھول ہی گیا تھا کہ زین اس گھر میں چند دنوں کے لیے مہمان ہے، ایک دن اسے چلے جانا ہے، جبکہ اس کے یہاں پر ہونے سے مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ہمارے گھر کا ہی ایک فرد ہے۔ اور پھر جس طرح وہ ماہنور کا خیال رکھتا اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصروف رہتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں زین اور ماہنور کے حوالے سے بہت کچھ سوچنے لگی تھی۔ تو کیا ہوا اگر ماہنور بول نہیں سکتی تھی؟ وہ خوبصورت تھی، سگھڑ تھی، سمجھدار تھی، اس کے علاوہ اس کے سنہری بال
اسے سب سے زیادہ ممتاز بناتے تھے۔ ایسے بال کسی کے بھی نہیں دیکھے تھے میں نے۔ یہی وجہ تھی کہ ماہنور کا حسن کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں تھا۔ اور اب جب کہ میں ان کے بارے میں بہت کچھ سوچ چکی تھی تو زین یہاں سے جانے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے اتنی اچانک یہ سب کہا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پائی اور چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر آ گئی، جبکہ اس نے اپنی تیاری بھی کر رکھی تھی، اور شام کو جب بھائی صاحب آتے تو وہ ان کا شکریہ ادا کر کے ان کی اجازت لے کر چلا جاتا۔ لیکن نہ جانے مجھے کیا ہوا، بھائی صاحب کے آنے سے پہلے میں زین کے پاس چلی گئی اور اس سے کہا، زین اگر تم کچھ دن اور رک جاؤ تو کتنا اچھا ہو۔ جبکہ میری بات سن کر زین چند لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں یہاں پر رکنا تو چاہتا ہوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو اچھا نہ لگے۔ میں تو خود آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گیا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو بہت اداس ہو جاؤں گا۔ زین نے جب یہ کہا تو میں بے اختیار اسے کہنے لگی، نہیں زین، ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے جانے کا سن کر ہی میرا دل پریشان ہو گیا تھا، تم اگر رک جاؤ گے تو اچھا لگے گا۔ میں نے زین سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا، تاہم میری بات اس نے مان لی تھی اور وہ نہیں گیا۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک زین گھر سے چلا گیا اور جانے سے پہلے اس نے خط میز پر چھوڑ دیا تھا، جسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے لکھا تھا، پیاری پھپھو، میں جتنے دن بھی یہاں پر رہا ہوں، میں ایک بار بھی آپ سب سے اجنبیت محسوس نہیں کر سکا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے گھر میں ہی رہ رہا ہوں۔ آپ سب کی محبت، توجہ اور اپنائیت نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور سب سے بڑھ کر ماہنور کے حسن نے مجھے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ میں اس کے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگا تھا، میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر ایک موڑ پر آ کر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آپ لوگ تو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، آپ لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں خبر کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں اور کیا ہوں۔ اسی لیے میں نے وہاں سے نکلنے کا سوچا، لیکن آپ نے مجھے روک لیا، اور پھر میں اپنے بارے میں آپ کو حقیقت بتا دینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کس بات کی وجہ سے میں رک جاتا تھا۔ شاید آپ کی آنکھوں کی نفرت یا پھر لہجے کی بیگانگی مجھے اس بات سے روک دیتی تھی۔ میں وہ برداشت نہ کر پاتا، کیونکہ جتنی محبت آپ نے دی تھی، اس کے بعد مجھ سے آپ کی نفرت اور بیگانگی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اپنے بارے میں سچ بتاتے ہوئے ایک بار تو دل کانپ اٹھتا ہے، لیکن بتانا بھی ضروری ہے کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، اور میں جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ اس دن بھی میں یوں ہی ادھر ادھر گھوم رہا تھا، نہ جانے کس طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور پھر میں حکیم صاحب کے پاس چلا آیا۔ ان کے پاس آ کر مجھے بڑی اپنائیت محسوس ہوئی، اور ایسا لگا جیسے برسوں کے بعد کوئی اپنا ملا ہو۔ اور پھر جب ان کے ساتھ اس گھر میں آیا تو آپ سے مل کر بھی ایسا ہی محسوس ہوا، لیکن ماہنور کو مل کر تو میں اپنے حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے میں یہ جان پایا تھا، اور پھر اس دن سے لے کر آج کے دن تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے ماہنور کے بارے میں سوچا نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ماہنور کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہوگا، لیکن ایک بار، صرف ایک بار مجھے اور میری محبت کو سامنے رکھ کر اس کی زندگی کا فیصلہ کیجیے گا۔ میں آپ کے فیصلے کا منتظر رہوں گا۔ امید ہے کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کریں گی۔ فقط زین، ایک جن زادہ۔ وہ خط نہیں تھا، شاید ایک بم تھا جو اچانک میرے سر پر پھٹا تھا۔ اس خط کی تحریر پڑھ کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ زین ایک جن زادہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح وہ اتنی محبت اور اپنائیت کے ساتھ ہمارے گھر میں رہا، اور پھر جیسے اس کی عادتیں تھیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک جن زادہ اتنی اچھی عادات کا مالک ہوگا۔ میں جتنا اس کے بارے میں سوچتی اتنا ہی حیران ہوتی۔ بھائی صاحب کو میں نے زین کے بارے میں نہیں بتایا، انہیں صرف یہی کہا کہ اس کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ چلا گیا۔ بھائی صاحب کے چہرے پر بھی ایک اداسی کا تاثر ابھر آیا تھا، کیونکہ جو بھی تھا، بہرحال اتنے دن زین ہمارے گھر پر رہا تھا، تو اس کے ساتھ ایک اپنائیت اور محبت ہو جانا فطری بات ہے۔ خود ماہنور نے بھی مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس کی زبان کو میں سمجھتی تھی، اور جب میں نے اسے کہا کہ وہ چلا گیا ہے تو اس کے چہرے پر اتر آنے والی اداسی نے ایک دم جیسے میرا دل اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہنور زین کے لیے اداس ہے،
اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بھی زین کے لیے کوئی خاص جذبات ہیں، کیونکہ اس دن کے بعد سے ماہنور کی آنکھوں میں مسلسل ایک اداسی اتر آئی تھی، اور میں جو کہ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھے ہوئے تھی اس کی پل پل بدلتی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن میں نے اس سے کھلے لفظوں میں پوچھ ہی لیا، ماہنور، اگر میں تم سے کچھ پوچھوں تو کیا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی؟ میں نے تمہین باندھتے ہوئے اسے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور اسے کہا، کیا تم زین کو پسند کرتی ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دم حیرت کا تاثر ابھرا، اور پھر اس نے مجھ سے نگاہیں چرا لی، تاہم اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا، لیکن مجھے اس کا جواب مل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی خوشی اور حیرت نے مجھے اس کا جواب بتا دیا تھا، اور میں جان گئی تھی کہ وہ بھی زین کو پسند کرتی ہے۔ اس دن کے بعد سے ماہنور کی آنکھوں میں مسلسل اداسی تھی، اور مجھے اس کا یہ اداس روپ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں۔ زین کے بارے میں نہ تو میں نے ماہنور کو بتایا تھا اور نہ ہی بھائی صاحب کو اس بارے میں آگاہ کیا، کیونکہ زین اور ماہنور کے حوالے سے میں جو کچھ سوچ رہی تھی اس کے لیے ان دونوں کا لا علم ہونا ہی بہتر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دل ہی دل میں بہت کچھ سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں زین اور ماہنور کی شادی کروا کر ہی رہوں گی۔ میں ماہنور کو اس کی زندگی کی خوشیاں دینا چاہتی تھی، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس دکھ والی کیفیت سے نکل آئے جو کہ اس کی ماں کی موت کی وجہ سے اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ اور پھر جب میں نے فیصلہ کر لیا تو سب سے پہلے بھائی صاحب سے اس سلسلے میں بات کی۔ میری بات سن کر وہ ایک دم خاموش سے ہو گئے اور کہنے لگے، میں خود بھی زین کو بہت پسند کرتا ہوں۔ جس طرح وہ شرافت اور محبت سے اس گھر میں رہا ہے، کوئی بھی اجنبی اس طرح نہیں رہتا، لیکن اس معاملے میں زین کی رائے لینا بہت اہم ہے۔ وہ ایک گونگی لڑکی سے شادی کرے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ تو اس نے ہی کرنا ہے۔ بھائی صاحب نے جب یہ بات کہی تو میں نے سر ہلا دیا، تاہم میں نے انہیں زین کے خط والی بات نہیں بتائی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے زین کی پسندیدگی کے بارے میں بھی نہیں بات کی، اور ان کے اوپر یہی ظاہر کیا کہ ان دونوں کا رشتہ میں کروانا چاہتی ہوں۔ مجھے اب شدت سے زین کا انتظار تھا، کب وہ مجھ سے ملنے آتا اور جواب طلب کرتا، اور میں اسے ہاں کہہ دیتی، کیونکہ ماہنور کے چہرے کی اداسی اور اس کی آنکھوں کا بجھاپن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ زین سے محبت کرنے لگی ہے، کوئی بھی ہوتا تو اسے ایسے ہی کرتا، اور زین کو اگر ماہنور سے محبت ہو گئی تھی تو کوئی غلط بھی نہیں تھا۔ ماہنور تھی ہی محبت کرنے کے قابل، اور زین کے ساتھ محبت ہو جانا ایک اعزاز کی بات تھی۔ تو کیا ہوا اگر وہ جن زادہ تھا، محبت تو کرنے والا تھا۔ ماہنور کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ بخار کی شدت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے اکثر یوں ہی بے موسمی شدت سے بخار ہو جاتا اور پھر وہ کئی دن تک بستر پر پڑی رہتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بخار نے ایک دم میرے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ اس کی طبیعت خرابی میرے اوپر بہت بری طرح اثر انداز ہوتی تھی۔ میں ساری رات بے چین رہتی اور اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بخار کی شدت سے ماہنور تقریباً بے ہوش تھی اور غنودگی میں بار بار وہ بڑبڑا رہی تھی۔ میں بے حد حیران ہوئی اور میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو وہ زین کا نام لے رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم کہاں چلے گئے ہو؟ جلدی واپس آ جاؤ، ماہنور بہت اداس ہے۔ ماہنور کی بڑبڑاہٹ سن کر میرے اوپر شدید حیرت طاری ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ تو بول نہیں ہی سکتی تھی، لیکن اب نہ جانے نیند میں کس طرح بڑبڑا رہی تھی۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں ایک خوشگوار حیرت میں گر گئی۔ اگر تو ماہنور بولنے لگی ہے تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن اگر یہ بڑبڑاہٹ صرف نیند تک محدود ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ماہنور بول سکتی ہے، اور مجھے اس کی اس جھجک اور خوف کو ختم کرنا ہوگا۔ ماہنور کی طبیعت خرابی نے مجھ پر ایک بات تو ظاہر کر دی تھی کہ ماہنور بول سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی جھجک یا گھبراہٹ ہے جو اسے بولنے نہیں دیتی، اور مجھے اسے ہی دور کرنا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ ماہنور کی آواز پہلی بار سنی تھی اور دل بے اختیار بھر آیا تھا۔ اب میرا یہ مقصد تھا کہ ماہنور کو بولنے پر مجبور کر دوں اور وہ اپنے اوپر سے یہ خود ساختہ جھجک اور خوف اتار پھینکے۔ ماہنور کی طبیعت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ 3 دن بخار میں تپنے کے بعد اب وہ بالکل ٹھیک تھی، اور صبح سے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی ہوئی تھی اور مجھ سے فرمائش کر کے اس نے کھانا بنوایا۔ اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر میں بھی بہت خوش تھی، کیونکہ ماہنور کے ساتھ ہی تو ہمارے اس گھر میں رونق تھی
اور وہی ہمارے گھر کا سرمایہ تھی۔ ابھی بھی جب اسے کمرے سے باہر دیکھا تو میں بھی خوش ہو گئی۔ کچھ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں نے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے ماہنور کو سنا تھا، اور مجھے اب اس بات کی امید ہو چلی تھی کہ ماہنور بول پائے گی۔ آج بھی ناشتہ کرتے ہوئے بار بار میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن رہی تھی، سر ہلا رہی تھی، لیکن بول نہیں رہی تھی۔ میں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے خوف کو اتارنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ صرف ایک جھجک ہے، ایک ڈر ہے، جیسے ہی وہ ڈر ختم ہوگا وہ بولنا شروع کر دے گی۔ ناشتے کے بعد ماہنور تو اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ میں یہ سوچنے لگی کہ اب میں زین کے ساتھ رابطہ کیسے کروں، کیونکہ زین کے ساتھ رابطہ ہوگا تو پھر ہی بات آگے چلے گی۔ میں اپنے کام کرتے ہوئے مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر شام کو جب بھائی صاحب گھر آئے تو میں نے ان سے بات کی اور کہا کہ کیا آپ کے پاس زین کا کوئی نمبر ہے یا رابطے کا کوئی ذریعہ ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ بھائی صاحب کہنے لگے، نہیں، نمبر تو کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی رابطے کا ذریعہ ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ یوں اچانک چلا جائے گا، ورنہ میں اس کا رابطہ نمبر لے کر رکھتا۔ بھائی صاحب خود بھی اس کے اچانک جانے کی وجہ سے کافی پریشان تھے، اسی لیے کہنے لگے، جبکہ میں خاموش ہو گئی۔ گھر کی فضا میں اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے صرف ماہنور کی خوشیوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی زندگی میں وہ خوشیاں دیکھ لے جو میں نہیں دیکھ پائی۔ زین کا انتظار کرتے کرتے کافی دن گزر چکے تھے۔ میں روز ایک امید پر اٹھتی تھی، لیکن زین نہیں آیا، اور اب تو میں بھی مایوس ہو چکی تھی، اور ماہنور کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھتی تو دل میں غم کی شدید لہر اٹھتی، اور میں خود بھی بے حد مایوس ہو جاتی۔ اسی اثنا میں 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن زین کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو میں خود بھی مایوس ہو گئی تھی، اور یہی سوچ رہی تھی کہ زین نے صرف دل لگی کی ہے، اور جاتے جاتے وہ خط سوائے فارمیلٹی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر ماہنور سے اس کی محبت کیا معنی رکھتی ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، اور میں اب دن بدن مایوس ہوتی جا رہی تھی کہ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں نے جا کر دیکھا تو شلوار قمیض میں ملبوس زین میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر چمک تھی اور آنکھوں میں کچھ پا لینے کی روشنی۔ میں زین کی طرف دیکھتی جا رہی تھی، جیسے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ زین، تم؟ میں نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، جی میں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ مجھے یاد کر رہی ہیں، اسی لیے آج چلا آیا۔ زین نے کہا تو میں نے فوراً سر ہلاتے ہوئے اسے جواب دیا، ہاں نا، میں کافی دنوں سے تمہیں یاد کر رہی تھی، لیکن تمہارے ساتھ رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور اب آج جب تم آ گئے ہو تو میں بے حد خوش ہوں۔ میں نے زین سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ میں اسے لے کر اندر آئی اور بیٹھک میں بٹھایا، اور بہانے سے ماہنور کے ہاتھ شربت بنا کر زین کو بھیجا۔ ماہنور نے اشاروں میں مجھ سے پوچھا بھی کہ کون آیا ہے، لیکن میں نے اسے کہا کہ خود جا کر دیکھ لو، اور خود اکیلے اسے بھیج دیا۔ دراصل میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ زین کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ماہنور کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ پائے اور بولنے لگ جائے، کیونکہ اس کے اندر صرف جھجک ہے، ایک ڈر ہے، اور اگر آج وہ ڈر ختم ہو گیا تو ماہنور کی قوت گویائی واپس لوٹ آئے گی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد ہی مجھے حیرت سے بھری ماہنور کی آواز سنائی دی تھی۔ میں چونک اٹھی اور خوشی سے میرا دل جھوم گیا۔ ماہنور زین کو دیکھتے ہی حیرت سے چلا اٹھی تھی اور بے اختیار اس کا نام پکار بیٹھی۔ زین نے بھی بڑی حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ میں فوراً ماہنور کے پیچھے گئی اور جا کر اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ ماہنور، تم بولنے لگی ہو، تم بول سکتی ہو ماہنور، تمہاری قوت گویائی واپس آ گئی ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ چومتی جا رہی تھی، جبکہ وہ خود بہت حیران پریشان سی تھی، لیکن خوش تھی۔ زین کے چہرے پر بھی خوشی دکھائی دے رہی تھی، اور وہ کہنے لگا، لگتا ہے میرے آنے کی خوشی نے ماہنور کو زبان واپس کر دی ہے۔ زین کے شرارت سے کہنے پر میں اور ماہنور ہنس دیں، اور میں کہنے لگی، بالکل، جس دن سے تم گئے ہو ماہنور بہت اداس ہے اور بہت پریشان رہتی ہے۔ اب جب کہ تم آ گئے ہو تو یہ مکمل ٹھیک ہو گئی ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ صرف تم اکیلے ہی نہیں اس سے محبت کرتے، بلکہ یہ بھی تمہاری محبت میں مبتلا ہے، تمہیں چاہنے لگی ہے۔ میں نے زین سے کہا تھا تو وہ چونک کر ماہنور کو دیکھنے لگا، جبکہ ماہنور نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا
اور ایک دم وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے میں اور زین کہا لگانے لگے۔ اس کے بعد کے اگلے مراحل بڑی آسانی سے طے ہو گئے۔ گھر میں نہ تو بھائی صاحب کو اس بات کا پتہ تھا کہ زین جن زادہ ہے اور نہ ہی ماہنور کو پتہ تھا۔ میں نے زین کو بھی منع کر دیا تھا کہ انہیں اس بارے میں آگاہ مت کرے، لیکن زین کا کہنا تھا کہ میں اپنی زندگی کو جھوٹ کی بنیاد پر نہیں شروع کرنا چاہتا۔ میں اگر ماہنور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو اس کو میرے بارے میں سچائی کا علم ہونا چاہیے۔ زین کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر رکھے گئے گھروں کی عمارت مضبوط نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، اور یوں زین نے ماہنور اور اس کے ابا کو بٹھا کر دونوں سے یہ بات کہی۔ اور جب ان دونوں کو پتہ چلا تو بھائی صاحب کا رد عمل میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ بھائی صاحب کہنے لگے کہ مجھے پہلے سے ہی یہ بات معلوم تھی کہ زین ایک جن زادہ ہے۔ یہ بات سن کر میں نے اور زین نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ زین نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک حکیم ہوں، میں بہتر جانتا ہوں کہ کیسی چوٹ انسان کو لگی ہے اور کیسی جنات کی ہے، اور پھر ویسے بھی جب تم میرے پاس لائے گئے تھے تو تمہارے قریب آتے ہی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تم انسان نہیں ہو۔ بھائی صاحب کی بات سن کر زین نے سر ہلا دیا، تاہم اب اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ ان کے علم میں بھی یہ بات تھی، اور ماہنور کو بھی اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، لیکن ان دونوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اس طرح میرے سینے سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ یوں زین کا رشتہ باقاعدہ طور پر ماہنور کے لیے آیا تو اسے بڑی خوشی خوشی منظور کر لیا گیا۔ ماہنور اب چہکتی پھرتی تھی، اس کی باتوں کی آواز سارے گھر میں گونجتی تھی۔ بھائی صاحب اسے اس طرح بولتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے، خود میں بھی بہت خوش تھی، کیونکہ ہمارے گھر کی تو وہ رونق تھی، اور اب جلد ہی اس نے شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جانا تھا، تو کیا ہوا کہ اگر وہ ایک جن ذات کے ساتھ شادی کر کے جا رہی تھی۔ زین اس سے محبت کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ مانگا تھا، تو پھر ان کی زندگی میں خوشیاں آنے سے کون روک سکتا تھا؟ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، اور زین نے ماہنور کے لیے خاص طور پر اپنے خاندانی زیورات دیے تھے، جو کہ بہت قیمتی معلوم ہوتے تھے۔ ماہنور سے شادی کے بعد زین اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ماہنور یہاں سے رخصت کیا ہوئی، ہم تو بے حد اداس ہو گئے۔ بھائی صاحب تو بیمار رہنے لگے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی ساری طاقت اور زندگی کا انحصار صرف ماہنور پر تھا۔ ماہنور کے جانے کے بعد وہ اداس ہو گئے اور بیمار ہو گئے۔ میں خود بھی اداس تھی، لیکن کیا کرتی، یہ سب ماہنور کی خوشیوں کے لیے ہی تھا۔ شادی کے تقریباً 1 مہینے کے بعد ماہنور آئی تو وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو کوئی اور ہی ماہنور ہے، خوبصورت اور شوخ اور چنچل، اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زین نے اسے دنیا بھر کی خوشیاں دے دی ہوں، اور آتے ہی اس نے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے اور بھائی صاحب کو دنگ کر کے رکھ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ زین کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہیں پر رہیں گے، ابا کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، کیونکہ زین کو بھی یہاں پر کام ہے، اور پھر میں وہاں پر زین کے بغیر اکیلی نہیں رہ سکتی، اسی لیے اب ہم یہیں رہیں گے۔ ماہنور کی بات سن کر میں اور بھائی صاحب بھی خوش ہو گئے، کیونکہ ہمیں بیٹی کے ساتھ ساتھ اب بیٹا بھی مل رہا تھا، اور یوں ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ ماہنور نے ہمارے گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ اب اس بات کو 5 برس گزر چکے ہیں۔ ماہنور اور زین یہیں پر رہتے ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، زین کا اپنا کام ہے اور وہ خوب چلتا ہے، گھر کا سارا خرچ زین نے اٹھا رکھا ہے۔ بھائی صاحب کا مکتب یوں تو انہوں نے ابھی بھی کھول رکھا ہے، لیکن زین انہیں وہاں پر زیادہ دیر کام نہیں کرنے دیتا، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، میں آپ کو اب اس عمر میں کام نہیں کرنے دوں گا، آپ آرام کریں۔ زین اور ماہنور کے بچے سارا دن شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اور میں اور بھائی صاحب ان کی شرارتیں دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جو ہماری زندگی کا رخ بھی بدل دے گا، جو میری ماہنور کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے گا۔ اور اب جب کہ ماہنور کی زندگی میں ایسا شخص آ چکا تھا جو اس کے ساتھ مخلص تھا اور محبت کرتا تھا، تو میں اور بھائی صاحب اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ ماہنور سے زیادہ اب ہمیں زین عزیز ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح اس نے ماہنور کو سنبھالا تھا اور پھر ہمیں اپنا سمجھا تھا، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں اتنا اچھا بیٹا مل جائے گا۔
अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।